پرانے زمانے کی بات ہے کہ شہر بغداد میں ایک نیک دل لوہار رہا کرتا تھا۔ وہ شہر بھر میں اپنی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے مشہور تھا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بنا ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ وہ روزانہ شہر میں اپنی دکان پر جایا کرتا تھا۔ دن بھر محنت مزدوری کرتا، کبھی کوئی گھوڑی کی نال ٹھیک کرانے آتا، کبھی کسی کی تلوار بنانی پڑتی۔ دن بھر محنت مشقت کے بعد جتنے بھی دینار اس کے ہاتھ آتے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ مگر اس لوہار کی سب سے بڑی خوبی اس کا صبر تھا۔ حالات جیسے بھی ہوتے، مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوتی، اس کی زبان سے کبھی شکوے کا ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کی صبر اور حکمت کی وجہ سے اسے ابو صابر کا لقب دے رکھا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور ہر مشکل وقت میں اسی سے مشورہ لیتے۔ لیکن ایک دن گاؤں کے قریب جنگل میں ایک خونخوار شیر آ گیا۔ اس درندے نے کئی مویشی ہڑپ لیے اور گاؤں والوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ جب بھی کوئی چرواہا اپنے مویشی لے کر جنگل میں جاتا تو وہ شیر اچانک کہیں نہ کہیں سے حملہ کر کے اس چرواہے کا بہت نقصان کر دیتا اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے جانوروں کو وہیں جنگل میں چھوڑ کر الٹے پاؤں شہر کی طرف واپس دوڑ آتے۔ تنگ آ کر سب گاؤں والے ابو صابر کے پاس پہنچے اور بولے، ہمیں اس شیر کو مارنے کا کوئی طریقہ بتاؤ یا کوئی ایسی ترکیب لڑاؤ جس سے یہ شیر ہماری زندگیوں سے دور چلا جائے، ورنہ یہ ہمیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ ابو صابر نے انہیں بڑے سکون سے جواب دیا، بھائیو صبر کرو، یہ شیر کوئی بکری نہیں جو آسانی سے قابو آ جائے۔ اگر تم لوگوں نے اسے مارنے کی کوشش کی تو الٹا اپنی جانوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ کتنے بڑے ریوڑ کو آرام سکون سے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے؟ گاؤں والوں نے ابو صابر کا مشورہ مان لیا اور صبر کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر قسمت نے پلٹا کھایا۔ اگلے ہی دن دو شکاری گاؤں میں آئے جو ماہر شکاری تھے۔ گاؤں والوں نے انہیں شیر کے بارے میں بتایا کہ کس طرح شیر روز ان کا ہزاروں کا نقصان کر دیتا ہے، اور وہ جنگل میں جا پہنچے۔ اگلی صبح شکاریوں اور شیر کے درمیان ایک گھمسان لڑائی ہوئی، لیکن آخرکار شکاری شیر پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے اور وہ شیر کی لاش لے کر گاؤں واپس آئے۔ گاؤں والے خوشی سے جھوم اٹھے اور ابو صابر نے کہا، دیکھا بھائیو، صبر کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہی نکلتا ہے۔ اگر تم ان شکاریوں کی جگہ شیر کا شکار کرنے جاتے تو خود ہی اس کا شکار ہو جاتے۔ گاؤں والوں نے ابو صابر کی بات پر حمایت اختیار کی اور ابو صابر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جلد بازی کا فیصلہ لینے سے گاؤں والوں کو روکا تھا۔ لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ کچھ دن بعد سلطان کے چند کارندے گاؤں میں چندہ جمع کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے بدتمیزی کی اور ان کا سکون برباد کر دیا۔ کیونکہ بادشاہ کے کارندوں کے پاس بادشاہ کی سپورٹ تھی تو انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے چندہ گاؤں والوں سے زیادہ لینا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں گاؤں والے تنگ آ کر ان کارندوں سے جھگڑنے شروع ہو گئے اور کچھ نوجوانوں نے ان کارندوں کو قتل کر دیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے جلد بازی میں آ کر کارندوں کو نقصان پہنچا دیا ہے تو انہوں نے ان کی لاشیں دریا میں بہا دیں۔ یہ خبر جیسے تیسے سلطان تک پہنچ گئی اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے غصیلی آواز میں کہا کہ کس کی اتنی ہمت ہو گئی ہے جو اب میرے سپاہیوں کو قتل کر رہا ہے؟ کون ہے وہ باغی؟ اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ ادھر جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے تو انہوں نے فوراً سے بادشاہ کے پاس جا کر معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔
لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو صابر سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ دوڑے دوڑے ابو صابر کے پاس گئے اور بولے، اب بتاؤ ابو صابر، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابو صابر بولا، بھائیو صبر کرو، سلطان کے پاس مت جاؤ، وقت دیکھو، وقت خود فیصلہ کر دے گا۔ لیکن سلطان کے سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم پر آ کر پورے گاؤں کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ اب گاؤں والے چیخ پڑے، ابو صابر تیرے صبر کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے۔ گاؤں والے سلطان کے دربار میں جا پہنچے اور معافی کی درخواست کی۔ انہوں نے بادشاہ کو سارا ماجرا بتایا کہ کس طرح بادشاہ کے سپاہی آ کر گاؤں والوں سے زیادہ چندہ لیتے تھے اور حکومتی خزانے میں کم چندہ جمع کروا کر اوپر سے حرام کی کمائی وہ اپنی جیبوں میں ڈال لیتے تھے۔ جب بادشاہ نے ان کی ساری بات سنی تو کہا، اگر تم لوگ پہلے میرے پاس آ جاتے تو میں تمہارا گاؤں نہ برباد کرتا، مگر تم نے صبر کو اپنی بربادی بنا لیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ ابو صابر کو گاؤں سے نکال دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ صبر کرے جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی۔ اس کے بعد بادشاہ کے سپاہیوں نے ابو صابر کو شہر سے باہر نکال دیا۔ ابو صابر بھی اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ گاؤں سے نکل گیا۔ جب ابو صابر کو گاؤں سے نکالا جا رہا تھا تو سپاہیوں نے اس سے جو دینار اس نے اپنی محنت سے کمائے تھے وہ بھی لے لیے۔ اب ابو صابر کی جیب میں 1 دینار بھی نہ تھا، بس اللہ کا نام لے کر وہ اپنے سفر پر نکل پڑا۔ سفر کے دوران جنگل میں چند لٹیرے اس کے قریب آ گئے۔ انہوں نے ابو صابر کو لوٹنے کی کوشش کی، مگر جب دیکھا اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے تو غصے میں آ کر انہوں نے اس کے دونوں بیٹوں کو پکڑ لیا۔ ابو صابر نے کہا کہ ان لوگوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، کیونکہ تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے تو اب ہم ان لڑکوں کو غلام بنا کر بازار میں بیچیں گے اور ان سے ہمیں اچھی خاصی رقم مل جائے گی۔ ابو صابر نے پھر بھی صبر کیا اور کہا کہ اللہ انشاءاللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، مگر اس کی بیوی زار و قطار رونے لگی اور ابو صابر نے تسلی دی کہ دیکھنا اللہ ہماری مدد اس طرح کرے گا کہ تمہیں یقین ہی نہیں آئے گا۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں جا پہنچے۔ ابو صابر نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہیں رکو، میں کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ مگر جیسے ہی ابو صابر چلا گیا تو وہاں ایک سپاہی کا گزر ہوا۔ جیسے ہی اس نے ابو صابر کی بیوی کو وہاں دیکھا تو اس نے اس کو زبردستی اپنا غلام بنا لیا۔ ابو صابر جب واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو غائب پایا۔ اب ابو صابر کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ اس نے پہلے اپنے بیٹے اور اب اپنی بیوی کو بھی کھو دیا تھا، مگر پھر بھی اس کی زبان پر ایک بھی شکوے کا لفظ نہیں آیا۔ ابو صابر اپنے بیٹوں اور بیوی کی تلاش میں بہت سے جنگلوں اور صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑے شہر تک جا پہنچا۔ بھوک سے نڈھال ایک سرائے میں وہ گیا، جہاں کسی امیر زادے نے تمام مسافروں کے لیے مفت کھانے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد ابو صابر نے سرائے کے مالک سے پوچھا، بھائی مجھے یہاں کوئی کام مل سکتا ہے؟ میں پیشے سے ایک لوہار ہوں۔ مالک نے کہا، یہاں لوہاروں کی بہتات ہے، مگر تم شہر کے بادشاہ کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہیں کوئی کام دے دے، مگر یاد رکھنا جو بھی کام ملے اسے رد مت کرنا، ورنہ بادشاہ تمہارا بہت برا حشر کرے گا۔ ابو صابر سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ ایک عظیم قلعہ تعمیر کروا رہا تھا۔ اس نے ابو صابر کی پوری بات سنی اور ابو صابر کو مزدوری کے کام پر لگا دیا اور بھاری پتھر اٹھانے کا حکم دیا۔ ایک دن ابو صابر سے غلطی سے ایک پتھر ہاتھ سے چھوٹا اور قلعے کی دیوار پر جا گرا، جس سے دھڑم سے پوری دیوار زمین پر آ گری اور شور مچ گیا۔ سپاہی دوڑ پڑے اور عین اسی لمحے بادشاہ بھی اپنا عظیم و شان قلعہ دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے قلعے کی ایک دیوار پوری طرح زمین بوس ہوتی دیکھی تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، یہ کیا تباہی ہے؟
سپاہیوں نے فوراً ابو صابر کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ بادشاہ سلامت، یہی وہ مزدور ہے جس نے یہ بھاری پتھر اس دیوار پر گرایا ہے جس کی وجہ سے دیوار کا اتنا نقصان ہوا ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اس کو قید خانے میں ڈال دو۔ چند دن بعد بادشاہ کو اچانک سخت بیماری لاحق ہو گئی اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر مر گیا۔ درباریوں کو معلوم نہ تھا کہ نیا بادشاہ کون ہوگا۔ بادشاہ نے اپنی زندگی میں اپنے بھائی کو ایک اندھے قید خانے میں ڈال دیا تھا، مگر حقیقت میں وہ مر چکا تھا۔ درباری اندھے قید خانے میں گئے تو وہاں ابو صابر ملا جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ درباری سمجھے کہ یہی بادشاہ کا بھائی ہے اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ اب وہی ابو صابر جو گھر سے بے گھر ہو چکا تھا آج ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ بن چکا تھا۔ ابو صابر نے انصاف کا دور شروع کیا اور ایک دن اس کی بیوی بادشاہ کے انصاف کی تعریف سن کر دربار میں فریاد لے کر آئی۔ ابو صابر نے جیسے ہی اپنی بیوی کو دیکھا تو فوراً اسے پہچان لیا مگر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسی طرح اس کے بیٹے بھی غلاموں کے سوداگر بن کر دربار میں لائے گئے مگر ابو صابر نے سب پہچان لیا۔ بالآخر وہی سلطان جس نے ابو صابر کو جلا وطن کیا تھا شکست کھا کر ابو صابر کے دربار میں پناہ لینے آیا۔ ابو صابر نے مسکرا کر کہا، دیکھا میں نے صبر کیا اور تم نے ظلم، آج میں بادشاہ ہوں اور تم بیکاری۔ اس پر ابو صابر کا ظالم بادشاہ بالکل اپنی گردن جھکا کر نیچے دیکھنے لگا اور نادم ہو گیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں ہمیں ہمیشہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ہمارے فیصلے اللہ کے فیصلوں سے بہتر نہیں ہیں۔ ہم صرف سوچتے ہیں جبکہ اللہ پاک ہر چیز کو کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل UI وائس کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔
اللہ